جان بوجھ کر آگ بھڑکائی جا رہی ہے. دنیا میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کی سازش ہے. تحمل برداشت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اس کا قطعی مقصد یہی نہیں ہے ہم کمزور ہیں یا ہمیں جواب دینا نہیں آتا. ناقابل برداشت حرکت آئندہ کسی نے کی ہم سے پھر کوئی گلہ نہ کرے. حرمت قرآن ہمارا ایمان، پارلیمان یک زبان. سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مذمتی قرارداد منظور. ایوان کا سویڈش حکام سے واقعے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں. تحمل کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جواب دینا نہیں آتا. آئندہ ایسی حرکت ہوئی تو کوئی ہم سے گلہ نہ کرے. مسلم عیسائی لڑائی کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے. سویڈش حکومت کو ہر صورت اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی. ایوان کی قرارداد دنیا میں لے کر جائیں گے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے اجلاس بلانے کے لیے رابطہ کر رہا ہوں. اقوام متحدہ سے اپیل کروں گا اسلامو فوبیا کے خلاف قانون منظور کرے. کل یوم تقدیس قرآن منایا جائے گا. پوری قوم بھرپور احتجاج ریکارڈ کرے گی. سویڈن کے سفیر کو کیوں نہیں نکالا گیا؟ سویڈن کے ساتھ مصنوعات اور تجارت کی بائیکاٹ کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ جب تک قراردادوں کے پیچھے عملی اقدام کی طاقت نہیں ہوگی، قرارداد کاغذ کا پرزہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں. سینیٹر مشتاق احمد خان نے قرارداد کو کاغذ کا ٹکڑا قرار دے دیا. مطالبہ کیا عملی اقدام کرنا ہے تو سویڈن کے سفیر کو ملک بدر اور اپنا سفیر واپس بلائیں. سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے. کہاں ہیں 60 مسلم ملکوں کے حکمران؟ عافیہ صدیقی نے ملاقات میں بتایا مسلمان قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. انہیں قرآن کی بے حرمتی کے لیے مجبور کیا جاتا ہے. وزیر اعظم اقوام متحدہ میں جا کر عالمی قانون سازی کرائیں. رضا ربانی بولے ہم صرف قراردادیں ہی منظور کر رہے ہیں. امت مسلمہ سنجیدہ ہے تو سویڈن کا کم از کم ایک ہفتے تک بائیکاٹ کرے. امت ایسا قدم اٹھانے سے گریز کرتی ہے جو مغرب کو راہ راست پر لا سکتا ہے. بہت مشکلات ہے جب سے بارش ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ لیں ادھر کیسے پانی کھڑا ہوا ہے. لاہور سمیت پنجاب میں دوسرے روز بھی طوفانی بارش. چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے سے 10 افراد جاں بحق. 2 روز میں جاں بحق افراد کی تعداد 18 ہو گئی. لاہور میں چھت گرنے سے 4 افراد جان سے گئے. شادی ہال کی دیوار سرکاری اسپتال میں بیٹھے لوگوں پر آ گری. 12 افراد زخمی. گجرانوالہ میں خاتون اور 2 بچیاں. جڑاوالا میں لڑکی جاں بحق. جھنگ اور پھول نگر میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد چل بسے. راولپنڈی کے نالالئی میں طغیانی کا خدشہ. پی ڈی ایم اے نے دریائے راوی، ستلج اور جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا. شانگلہ میں طوفانی بارش سے ندی نالوں میں طغیانی. کرکٹ کھیلتے بچوں پر ریت کا ٹیلا آ گرا. 10 بچے ملبے تلے دب گئے. جاں بحق بچوں کی تعداد 6 ہو گئی. کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بارش. کل سے تیز بارش کا امکان. ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. نیب کو نواز شریف کا سیاسی کریئر تباہ کرنے کے لیے ریفرنس تیار کرنے پر مجبور کیا گیا. نواز شریف کو پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس سے بری کرنے کا تحریری فیصلہ جاری. وزیر اعظم شہباز شریف کا نواز شریف کی بریت پر اظہار تشکر. کہا نواز شریف کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر ملوث کیا گیا. عدالت نے تسلیم کیا نواز شریف لاہور ہائی کورٹ حکومتی اجازت سے بیرون ملک گئے. اس وقت کی انتقامی حکومت نے نواز شریف کو مفرور قرار دلایا. نواز شریف کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ نے جھوٹ پر مبنی ایک اور مقدمے میں انہیں سرخرو کیا. احتساب عدالت لاہور کا فیصلہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے یہ کیس بنایا. نواز شریف نے کہا تھا میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو دوں. تمہارا سیاسی کریئر دفن ہو گیا. تمہارے ساتھ بندہ نہیں رہا. یہ مکافات عمل ہے.
واضح ہو گیا نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. مکافات عمل دیکھیں. جھوٹا بیانیہ بنانے والا آج سر پر ڈسٹ بن پہن کر عدالت آتا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ سے مخالفین پر جھوٹے کیسز بنائے گئے. شہزاد اکبر آج کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اپنے ملک میں بھی نہیں رہ سکتے. فیصل آباد میں حساس ادارے کے دفتر پر حملے سمیت مزید 3 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی نامزد. وزیر داخلہ رانا ثنا کے گھر پر حملے اور گجرانوالہ کینٹ حملے کا مقدمہ شامل. گزشتہ روز جی ایچ یو حملے کے مقدمے میں بھی نامزد کیا گیا تھا. لیا اراضی منتقلی کیس. لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت منظور کر لی. اوکاڑا سڑک تعمیر کے ٹھیکے میں کرپشن کا کیس. بشرا بی پی کی عبوری ضمانت منظور کر لی. لگتا ہے پاکستان میں انتخابات ہونے کا امکان نہیں. یورپین پارلیمنٹ کے رکن مائیکل گارر کی پاکستانی صحافیوں سے گفتگو. کہا ابھی تک پاکستان کی جانب سے الیکشن کے لیے ماہرین بھیجنے کی دعوت نہیں ملی. یہ دعوت نامہ انتخابات سے 3 ماہ پہلے موصول ہو جاتا ہے. چیئرمین الیکشن اصلاحات کمیٹی ایاز صادق کہتے ہیں الیکشن تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے. ہمیں 10 دن کا مینڈیٹ ملا ہے. الیکشن ایکٹ کا جائزہ لیں گے. جب تک مردم شماری 2023 کو قانونی حیثیت نہیں ملتی 2017 والی مردم شماری نافذ ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری نے پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے عدالت عظمیٰ سے رجوع کر لیا. ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی. کہا تحریک انصاف ریاست اور ملکی اداروں کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے. اداروں اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کو پابندی کے لیے جواز بنایا گیا. 9 مئی کے واقعات. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں اور بھانجے سمیت 22 ارکان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے. حماد اظہر فاروق حبیب سمیت دیگر شامل. لاہور پولیس کے مطابق جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں. ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں. ترین کے بھائی عالمگیر ترین نے مبینہ طور پر گولی مار کر خودکشی کر لی ہے. جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر نے خودکشی کر لی. لاہور پولیس کے مطابق عالمگیر ترین نے خود کو سر میں گولی ماری. مرنے سے پہلے خط چھوڑا جس میں لکھا تھا زندگی بہت اچھی ہے. ایسے اختتام نہیں چاہتا تھا لیکن بیماری نے مجبور کیا. پوسٹ مارٹم کے مطابق گولی سر کے آر پار ہوئی. جسم پر تشدد یا نشے کے شواہد نہیں ملے. جہانگیر ترین کو بھائی کی موت کی خبر پارٹی اجلاس کے دوران ملی. استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف اجلاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے. ہمیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا. جو ہمارے دشمن تھے اندر بیٹھے اور باہر جو ڈیفالٹ کے لیے دن رات وہ دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو دفن کر دیا. دن رات ڈیفالٹ کی دعائیں کرنے والوں کے خواب دفن ہو گئے. سب مل کر محنت کریں تو پاکستان کو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ وقت بھی آئے گا جب ہم دوسروں کو قرض دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا توڑغر میں خطاب. کہا ہم نے بڑی مشکل سے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا. آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی مٹھائی نہیں ہے. عالمی ثالثی عدالت نے کشن گنگا ڈیم پر پاکستان کے کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا. ہیگ میں قائم کورٹ آف آربیٹریشن نے پاکستان کے موقف کو تسلیم کر لیا. پی سی اے کے دائرہ اختیار کے مفروضے پر بھارتی اعتراض مسترد. بین الاقوامی عدالت اب پاکستان کے دعوے کی میرٹ پر سماعت کرے گی. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا حکومت پاکستان کو ثالثی کی عدالت کے ایوارڈ سے نوازا گیا. پاکستان سندھ طاس معاہدے کے نفاذ کے لیے پوری طرح پرعزم ہے. امید ہے بھارت بھی نیک نیتی کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد کرے گا.
کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں کا صبر جواب دے گیا. ماڑی پور روڈ مسلسل دوسرے روز بھی بند کر دی. اہم ترین شاہراہ بند ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم. بندرگاہ جانے اور آنے والی ہیوی ٹریفک بھی پھنس گئی. سینکڑوں گاڑیاں پھنسی. سڑک پر محسوس شہری رلے. مشتعل ہجوم نے پولیس اہلکاروں پر پتھروں کی بارش کر دی. ٹائروں کو آگ لگا دی. شدید نعرے بازی کرتے رہے. سربراہ پاک فضائیہ سے آذربائیجان کے صدر کے مشیر کی ملاقات. ایئر چیف کا دونوں ممالک کے افواج کے مابین تعاون اور تربیتی شعبے میں موجود دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے مہمان کو فضائی، خلائی اور سائبر شعبوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اپنے ویژن سے آگاہ کیا. خالد اہدوف کا ایئر ہیڈ کوارٹرز میں قائم مختلف تنظیمات اور تکنیکی انفراسٹرکچر کا بھی دورہ. میران شاہ خودکش حملے اور خیبر آپریشن کے شہداء کو فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا. میجر عبداللہ شاہ نائک صوبیدار صاحب خان کی نماز جنازہ کوہاٹ اور میاں والی میں ادا کی گئی. نائک محمد ابراہیم سپاہی جہانگیر خان کی نماز جنازہ دیائی خان اور مردان میں ادا کی گئی. کراچی میں جان و مال کے بعد اب عزت بھی محفوظ نہ رہی. گلستان جوہر میں لڑکی کو ہراساں کرنے کی کوشش کرنے والا اوباش اب تک پکڑا نہ جا سکا. ایس پی گلشن کے سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل. پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ لڑکی کی شناخت کر لی گئی ہے. لڑکی کے اہل خانہ قانونی کارروائی اور تعاون کے لیے راضی نہیں. گلی کے چوکیدار کو بھی شامل تفتیش کر لیا. انٹیلیجنس کے ذریعے ملزم کی تلاش جاری. اسٹوڈینٹ ہیں وہ اللہ نہ کرے پار کرتے وقت اللہ نہ کرے ان کے لیے کوئی مسئلہ ہو گیا گر ہوئے پڑھنے آتی ہے اس طرح سے اور کراس کرے گی تو پھر کیا ہوگا. کچھ کام تو ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. برا وقت کبھی بھی ہو سکتا ہے. کراچی کے پیڈسٹرین برج حادثات کا سبب بننے لگے. ناظم آباد سر سید گورنمنٹ کالج کے سامنے پل پر حفاظتی گرل منشیات کے عادی افراد کاٹ کاٹ کر لے جاتے ہیں. پل سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں رہا. حسان شاکر میرا بیٹا ہے. مجھے آرمی کے لوگوں سے بھی زیادہ دکھ ہے اس معاملے میں جو 9 تاریخ کو کیا گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ہمارے محسن ہیں, یہ بارڈر پہ ڈیوٹیز کرتے ہیں تو ہم رات کو چین کی نیند سوتے ہیں. گرفتار شرپسند حسان شاکر کے والد اور اہلیہ کی 9 مئی کے شرانگیز واقعات کی مذمت. والد نے کہا ایسا دشمن بھی نہیں کرتا جو ان شرپسندوں نے 9 مئی کو کیا. جو شرپسند اس میں ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اہلیہ نے کہا سب کو یہی نصیحت ہے ایسے شرپسند عناصر سے دور رہیں. علماء کرام کے وقت کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ. 9 مئی کے شرمناک واقعے کی شدید مذمت. شرکاء کا کہنا تھا آج قائد اعظم کے گھر کو اس حال میں دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے. تمام ذمہ داروں کو سخت سزا ملنی چاہیے. جنین میں تباہی اور بربادی کے بعد صہیونی فورسز کی غزہ پر بمباری. قابض فورسز تلکرم میں بھی داخل. شہداء کے جنازے میں ہزاروں افراد کی شرکت. شہداء کو اجتماعی قبر میں سپرد خاک کرنے کے بعد فلسطینیوں کا احتجاج. امریکہ کا اسرائیل سے جنین پناہ گزین کیمپ کا بنیادی ڈھانچہ بحال کرنے کا مطالبہ.
क्रिकेट बरादरी का दुनिया भर में 8 जुलाई को हरदीप सिंह निज्जर की याद में आजाद खालिस्तान रैलियां मुनाकिद करने का ऐलान। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में रैलियां निकाली जाएंगी। भारतीय सिफारतखानों के बाहर मुजाहरे और मजम्मती करारदादें पेश की जाएंगी। इश्तिहारी पोस्टर्स रिलीज, मुतालिका भारतीय सफीरों को कातिल करार दे दिया। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के नए चेयरमैन ज़का अशरफ ने चार्ज संभाल लिया। पीसीबी हेडक्वार्टर्स आमद पर बोर्ड के आला ओहदेदारों ने इस्तकबाल किया। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में नई मैनेजमेंट कमेटी का इजलास, आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। हमारा काम है क्रिकेट खेलना। पीसीबी में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इन चीजों में परेशान नहीं होता। जिस तरह सैफी भाई ने लास्ट सीरीज बहुत अच्छी खेली, कोशिश होगी कि मेरी पहली चॉइस वही होंगी। अगर वाइस कप्तान ना खेले तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वर्ल्ड कप में सिर्फ भारत से नहीं 9 टीमों से मुकाबला है। तमाम मैच जीतेंगे तो ही फाइनल खेलेंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं बोर्ड में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर फोकस नहीं, तमाम तर तवज्जो क्रिकेट पर है। दौरा श्रीलंका में सरफराज अहमद पहली तरजीह है। नायब कप्तान का फाइनल 11 में ना होना अहमियत नहीं रखता। तरबियती कैंप में कौमी खिलाड़ियों के दरमियान दौड़ने का मुकाबला, रिजवान पहले, शान मसूद दूसरे नंबर पर रहे। And there it is, a time for celebration, jubilation. The Dutch have qualified. Another famous victory. नेदरलैंड्स ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेगा इवेंट की लाइनअप मुकम्मल। नेदरलैंड्स ने क्वालिफायर के डू और डाई मैच में स्कॉटलैंड को 4 विकेटों से हराया। मैच विनिंग सेंचुरी और 5 विकेटें उड़ाने वाले लेडे प्लेयर ऑफ द मैच करार। आलूदगी से पाक सरसब्ज पाकिस्तान। जिला खैबर की वादी तीराह में आर्मी और एफसी ने महकमा जंगलात के ताउन से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। 800 घरानों में 1,75,000 पौधे तकसीम किए गए। लंदन के इलाके विमिल्टन में खातून ने गाड़ी प्राइमरी स्कूल की इमारत से टकरा दी। 1 बच्ची हलाक, 6 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस का कहना है वाकया हादसा है, दहशतगर्दी नहीं। नॉर्वे का रुकने पार्लिमान चश्मा चोर निकला। ओस्लो एयरपोर्ट पर रंगे हाथों पकड़ा गया। मार्क्सिस्ट पार्टी रेड के सरबराह का कहना था चोरी नहीं की, चश्मा गलती से अपने सामान में रख लिया था। माफी मांगते हुए 3,000 नॉर्वेजियन क्रोन्स जुर्माना अदा किया। ट्विटर के मुकाबले में थ्रेड्स आ गया। इंस्टाग्राम ने नई ऐप लॉन्च कर दी। सार्फिन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए इस ऐप में लॉग इन हो सकते हैं। 500 कैरेक्टर टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हैं जिसमें तस्वीरें और वीडियोस भी अटैच हो सकती हैं। एलन मस्क की ट्विटर पॉलिसियों से मुनहरिफ बड़ी तादाद नई ऐप पर स्विच कर सकती है। स्पेन में रिवायती मेले सैन फर्मिन का आगाज। गलियों और बाजारों में इंसानों का समंदर उमड़ आया। रंगा रंग मेले का आगाज रॉकेट फायर करके किया गया। खतरनाक खेल में सरफिरे बिफरे बैलों के आगे दौड़ते हैं। सितारों से सजे एक से बढ़कर एक दिलकश लिबास। पेरिस फैशन वीक में मारूफ लेबनानी ब्रांड ने धूम मचा दी। नया रंगारंग दिलकश कलेक्शन फैशन लवर्स को भा गया।
اور لاپتہ بیٹی کی تلاش، سابق میرین کمانڈو میکسیکن کارٹل سے ٹکرا گیا، ہالی ووڈ ایکشن فلم شریپنل کا ٹریلر جاری، انتقام کی آگ میں جلتے باپ کی سنسنی خیز کہانی 28 جولائی کو پردے پر سجے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ان کی ڈیٹیلز ایک بریک کے بعد۔